سعد عباسی ہے وہ خاتون نمرہ کو پہلے بھی 2 دفعہ ان کو ان کے گھر سے لے کے، کیونکہ ایک ہی جگہ کام کرتے تھے، تو ان کو ڈراپ کرنے کے لیے یا ان کو ورک پلیس پہ ساتھ لے کے آتا تھا اس سٹور پہ۔ جو نمرہ تھی وہ ایک ریپرزنٹیٹیو تھی ایک کاسمیٹک کی، تمام چیزوں کی، اور اسی طریقے سے جو سعد عباسی تھا وہ ریپرزنٹیٹیو تھا ایک ڈان کی، مختلف جو اس کی تمام چیزیں ہیں جیسے کوئی نگٹس اور باقی چیزیں۔ آج جس وقت اس نے اسے پک کیا ہے، پک کرنے کے بعد تقریباً وہاں جانے کی بجائے وہ سعد عباسی نمرہ کو لے جانا چاہتا تھا کسی پارک میں یا کسی اور جگہ پہ۔ اس خاتون نے ریزسٹ کیا اور اس کی ریزسٹنس کے اوپر موٹر سائیکل کو روکنا پڑا۔ یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ شاہین چوک سے جانب جب جناح ایونیو جہاں پرانا ٹریفک کا آفس ہے وہاں پہ 9th ایونیو پہ یہ موٹر سائیکل رکا اور ان کی تکرار شروع ہو گئی، اور یہ جو سعد عباسی ہے یہ زبردستی اس خاتون کو اپنے ساتھ لے جانے پہ بضد تھا۔ لیکن وہ جو خاتون ہے وہ اس چیز پہ بارہا ضد کر رہی تھی کہ میں نے صرف وہاں پر ہی کیش اینڈ کیری، جہاں پر آج انسپیکشن ہونی ہے ان کے سٹال کی، وہاں پر میں نے جانا ہے اور میں اور کسی جگہ نہیں جاؤں گی۔ یہ اسی دوران جو گروپ کیپٹن ہے وہ ایک اپنی آفیشل اسائنمنٹ کے لیے انہیں کسی جگہ جانا تھا ٹورڈز پنڈی۔ جس وقت وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تکرار ہو رہی ہے اور زبردستی وہ بندہ وہ خاتون کو بائک کی طرف کھینچ رہا ہے اور زبردستی وہ تمام چیزیں کر رہا ہے۔ وہ گروپ کیپٹن صاحب نے فوری طور پہ یو ٹرن لیا، یو ٹرن لے کے جس وقت وہ ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بالکل ساتھ گاڑی کھڑی کی ہے اس سعد عباسی جو کہ وہاں پر موجود تھا اپنے موٹر سائیکل کے ساتھ، اور ان کی کنورسیشن جو ہوئی ہے انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ خبردار اس خاتون کو پیچھے ہٹو۔ وہ جو بندہ تھا وہ بندہ اس وقت جو ہے جس وقت یہ آ کے رکے ہیں تو اس بندے نے، وہ جو مرڈرر تھا جو سعد عباسی ہے، اس وقت وہ ایک دم کیونکہ گاڑی آ کے رکی تو اس نے اپنا موٹر سائیکل آگے کیا، لیکن ساتھ ہی آگے سے موٹر سائیکل دوبارہ اپنا واپس لے کے آیا ہے۔ وہ خاتون اس دوران جو لیفٹ سائیڈ پہ جو کہ پیسنجر سائیڈ ہے، خاتون اس طرف آ چکی تھی اور واپس آ کے ساتھ بالکل گاڑی یا موٹر سائیکل ساتھ کیا ہے تو اس نے اپنے پسٹل کے ساتھ جو اس کے پاس ویپن موجود تھا اس پسٹل کے ساتھ اس نے فائر کیا، جو کہ فائر وہ گروپ کیپٹن صاحب کو لگا اور جس سے ان کی شہادت ہوئی۔ فائر مارنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوا، وہاں سے بھاگ۔ یہ چیز بتاتا چلوں which is very important کہ اس انسیڈنٹ میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو گروپ کیپٹن عاصم طارق تھے انہوں نے ہی سٹاپڈ جس وقت کہ وہ زبردستی اس خاتون کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، اینڈ ایز اے ٹرو پیٹریوٹ، ایز اے ٹرو سٹیزن آف پاکستان انہوں نے ایگزیکٹلی جو میں، آپ یا کوئی اور جو کہ کسی ماں بہن بیٹی کو اس طرح سے ہوتے دیکھتا وہ کرتا، ایگزیکٹلی انہوں نے وہ کیا۔ اور جہاں تک رہ گیا یہ جو سعد عباسی جس کے پاس پسٹل تھا، اس نے بالکل اس میں اس چیز کو، کیونکہ اس کے سر پہ صرف ایک چیز سوار تھی اور میں اس میں I'll be very clear that was the شیطانیت۔ وہ شیطانیت تھی جو اس خاتون کو اپنے ساتھ لے جانے پہ وہ بازد تھا۔ وہ جو چاہتا تھا کہ اس خاتون کو ادھر میلوڈی لے جانے کی بجائے اس خاتون کو پارک میں لے کے جائے اور اس کے بعد اس خاتون کو کہیں اور لے کے جائے، لیکن کیونکہ وہ خاتون وہاں پہ اس سٹور پہ 10 دن سے زیادہ نہیں وہاں تھی اور وہ خاتون ابھی اچھی طرح سے جانتی بھی نہیں تھی جو یہ بندہ ہے اور یہ خاتون ہے، ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، اور یہ تیسری دفعہ تھا کہ وہ خاتون کو وہاں پہ رائڈ دے رہا تھا اس سٹور تک، اور وہ خاتون واز انڈر دی امپریشن کہ مجھے یہ اسی جگہ پہ لے کے جائے گا، لیکن اس نے اپنی اس حیوانیت اور شیطانیت اور جو ایک سفاکیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس نے اس کو کہیں اور لے جانا چاہا، ریزسٹ کیا، اور پھر اس ریزسٹنس کے نتیجے میں جس وقت عاصم صاحب وہاں پر آتے ہیں اور یہ والا انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک انسیڈنٹ، کیونکہ یہ بندہ فائر مارنے کے بعد جب وہاں سے گیا ہے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ چیلنج اس لیے تھا کہ ہمیں یہ چیز کلیئر ہونا، کیونکہ اس خاتون نے اس کا گھر نہیں تھا دیکھا،
اس خاتون کا اس کے ساتھ جو ایک آنا جانا تھا یہاں پر وہ ہارڈلی 10 ڈیز کی وہ ایک صرف پک اینڈ ڈراپ کی افیلیشن تھی. اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے لیے اسلام آباد پولیس کے لیے اس واقعے کو اس سے کرنے کے لیے ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں ہم نے اس طرح کی جو پریس کانفرنسز کی ہیں آپ کے سامنے ہم نے مختلف کیسز رکھے ہیں جس میں ہم نے ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم تمام کیسز کو ٹریس کیا. کیسز رکھے ہیں جس میں ہم نے ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم تمام کیسز کو ٹریس کیا. اس کیس کو ٹریس کرنے کے لیے 11 ٹیمیں تشکیل دی گئیں. 11 ٹیمز ور کانسٹیٹیوٹیڈ اور وہ ٹیمز مختلف چیزوں کے لیے تھی. اس میں ڈیجیٹل سرویلنس کی تھی, اس میں سیلولر ٹیکنالوجی کی بھی ٹیم تھی, اس میں پرائیویٹ کیمراز کی بھی ٹیم تھی, اس میں سیف سٹی کیمراز کی بھی ٹیم تھی, اس میں ہمارے جو مینول جو ہماری ٹیمز نے ریڈ کرنا تھا وہ ٹیمز بھی تھیں. اس کے علاوہ اس میں وہ ٹیمز بھی موجود تھیں جو ٹیمز نے مختلف ضلعوں میں یا مختلف جگہوں پہ جس کو جا کے انہوں نے مختلف اس کے جتنے بھی جو مختلف تھے ان لوگوں کو اٹھانا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ضروری تھا کہ ٹیکنیکل ڈیٹا کے ساتھ جو ہماری ایک ٹریڈیشنل اپروچ آف پولیسنگ ہے اس کو ایسے بلینڈ کیا جائے کہ ایک اچھے انداز میں اس کیس کو آگے لے جایا جائے اور اس کو ٹریس آؤٹ کیا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 275 سیف سٹی کے کیمراز اسلام آباد اور پنڈی کے دیکھے, 100+ پرائیویٹ کیمراز دیکھے گئے, 137 سی ڈی آرز ہم نے 137 سی ڈی آرز جو ہیں وہ سی ڈی آرز لی گئیں. اور یہ سی ڈی آر ایک سی ڈی آر کے انالیسز میں اٹ ٹیکس ٹائم, اٹس اے ٹائم, بہت ایک ٹائم ایک کنزیومنگ پروسیس ہے. یہ سی ڈی آرز لی گئیں. اس کے بعد کیمروں کے جتنی بھی ہمارے پاس فوٹیجز آئیں ان کی ڈیجیٹل سرویلنس کی گئی. اور پھر اے آئی جو میں ہمیشہ سے آپ کو بتاتا رہا ہوں جو ہماری اے آئی کے ذریعے جو ہم ایک سپیریئر اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں, ہم نے اس مرڈرر کے اس کے کپڑے ایون یہاں تک کہ جب اس نے اپنی بائک یوز کی اور پھر اس نے اپنی شرٹ چینج کی وہاں تک اے آئی کے کیمراز کے ذریعے جو ہمیں آٹومیٹکلی تمام کا تمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سپیریئر ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے تمام کی اور اس کی تمام کے تمام رپورٹس کی. اینڈ فائنلی جو انٹیروگیشنز کی گئیں جو ہمارے پاس انٹیروگیشنز ہیں جن انٹیروگیشنز کو کیا ان انٹیروگیشنز کے ساتھ جو کہ 137 سی ڈی آر سے لی گئیں ہمیں کلو بہت ایک ویلڈ اور کریڈیبل کلو ملا. ہمیں اس کے ریلیٹیوز ٹریس ہوئے, ہمیں اس کے دوست ٹریس ہوئے. ہمیں پتہ لگا کہ 1 مہینے پہلے اس نے ایک خاتون کو اسی طرح سے بھگایا, اس کو میاں والی لے کے گیا, لیکن بجائے اس کے پولیس میں آنے کے ان کا فیملیز کا خود ایک راضی نامہ ہوا. وہ ایک میاں والی اس کا دوست تھا. ایک ٹیم ہم نے میاں والی بھیجی, ایک ٹیم ایبٹ آباد بھیجی کیونکہ اس کا اپنا تعلق سعد عباسی کا مرڈرر کا ایبٹ آباد سے تھا, اس صفاق قاتل کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا, جس نے ایک نیشنل لاس کیا ہے اس کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا. ایک ٹیم ایبٹ آباد بھیجی اور پھر ہم کیونکہ ایک پراپر اس کے موبائل سرویلنس کر رہے تھے تو اس کی میسیجز سے جو ہمیں چیزیں آ رہی تھیں ہمیں ایک ٹیم لاہور بھیجی. یہ تینوں ٹیمیں ہماری مختلف جگہوں پہ گئیں اور ہم نے اسلام آباد کے اندر صرف اسلام آباد میں رہتے ہوئے 13 ریڈ کنڈکٹ کیے. اس کی فیملی, اس کے باقی لوگ, ان تمام پہ ہم نے سرویلنس. اس دفعہ ہم نے بالکل ایک اس کا طریقہ کار انسٹیڈ آف ریڈنگ اینڈ پکنگ دی پرسنس, کیونکہ اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ مشکل ہونا تھا, ہم نے ریڈ کیا اور اپنے اس ڈسکریٹ انداز میں وہیں پہ ہم نے تمام اپنی ڈیوٹی اور اپنی سرویلنس میکنزم لگایا. جس وقت ہم نے اس کو اریسٹ کیا اسلام آباد سے, کیونکہ اس نے ہی واز سو شروڈ کہ اس نے باقاعدہ اسکائی وے سے ٹکٹ بھی لی. ہی واز سو شروڈ کہ اس نے اپنی شرٹ بھی چینج کی, اپنے موبائل بھی بند کیے, اپنے سم کا ڈیٹا بھی بند کیا, باقاعدہ ایک اور آئی پی کے ذریعے اپنے آپ کو موبائل سے کنیکٹ کیا. ایک جو تمام چیزیں کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈاج دے کے یہاں سے نکلیں وہ تمام چیزیں کی. بٹ جو چیز جو بڑی ہمارے لیے امپورٹنٹ اور بڑی امپورٹنٹ ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ جو سپیریئر سیلولر ٹیکنالوجی جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اٹین کی ہے, اللہ کی کرم نوازی سے ان ٹیمز نے مستقل بنیادوں پہ اپنی اپنی جگہ کو بالکل مینٹین کیا, ہولڈ کیا اور تمام ٹیمز ایک سنرجی کے ساتھ ایک دوسرے کو پراپر بتاتے رہے. منسٹر صاحب انٹیریئر محسن نقوی صاحب بار بار اس چیز میں وہ اس کے متعلق پروگریس لیتے رہے, میں ان کو بریف کرتا رہا, ساری ٹیم کے متعلق بتاتے رہے, تمام کے تمام جو اس میں پروگریس ہو رہی تھی وہ تمام
کلیئر کرتے رہے اور پھر ان کی رہنمائی میں ہمیں جو جو چیزیں درکار تھی ہمیں وہ تمام کی تمام اسسٹنس بھی ملی، وہ چیزیں بھی ملی. اور اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد کی ٹیم نے آپ کے سامنے یہ ٹیم اور اس طرح کے بہت ساری ٹیم کے ممبر، کیونکہ ان 11 ٹیمز میں مور دین 100 وہ آفیسرز اور آفیشلز تھے جنہوں نے تمام کا تمام اس کو ٹریس کیا. اور ود ان 9 آورز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 9 گھنٹے میں ہم نے اس انسیڈنٹ کے بعد 9 گھنٹے میں یہ جو کیس ہے یہ ٹریس ہوا. 9 گھنٹے میں یہ سعد عباسی جو مرڈرر ہے جو وہاں سے بھاگ گیا تھا وہ اریسٹ ہوا. 9 گھنٹے میں یہ ٹیم نے بالکل 100% ایک چیز کو ایکسپلور کیا، ریڈ کیے، انٹروگیشنز کی، سی ڈی آرز کو دیکھا، کیمراز کو دیکھا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، ایک کیمرے کی فوٹیج دیکھنے کے بعد اس کو اگر آپ مینولی اینالائز کریں تو اٹ ٹیکس 3-4 آورز. یہ ہماری وہ سپیریئر ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں انالیسس کو اتنا ایزی کر دیتی ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے، دوستوں نے سیف سٹی اور سمارٹ سٹی کا وزٹ کر کے اس کو کور کیا، اس میں اے آئی کے ٹولز کو کور کیا، اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو کور کیا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو ہماری ساری ٹیم نے، ہمارے ڈی آئی جی اسلام آباد، ایس ایس پی اس وقت جو سلمان ہے وہ آپریشن انویسٹیگیشن سی آئی یہ سب کو دیکھ رہے ہیں، اے ایس پی نوشروان، ایس پی سٹی، اور پھر جینونلی آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے سلمان شاہ جو ہمارے ڈی ایس پی سی آئی یہ ہمیشہ ہمارے لیے آنر اور ایک بڑی عزت لاتے ہیں. وہ ساری ٹیم اور اس کے علاوہ بہت سارے وہ ہیروز جو یہاں پر نہیں ہیں. نقصان بہت بڑا ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں، جو فیملی کا لاس ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو پولیس نے اس کو تمام اپنی ایفرٹس اور کاوش کر کے اس ملزم کو پکڑا تو اٹ واز امپورٹنٹ کہ اپنے میڈیا کے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ فوری طور پہ یہ ڈسکس کیا جاتا، ان کو بتایا جاتا، ان کو یہ کلیئر کیا جاتا. اب جو قانون کے سارے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے، اس تقاضوں کے مطابق اس کو سزا ہوگی، آگے چلیں گے، تمام کیس اسی طرح تیار ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو منتھ کے انجام تک لے کے جائیں گے. اٹ واز اے ڈیفیکلٹ کیس. بس اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے یہ کیس اسلام آباد پولیس نے بڑے اچھے انداز میں ٹریس کیا اور 9 گھنٹے میں یہ کیس ٹریس ہوا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے پہلے والے انسیڈنٹ کی بات کی، وہ جو ایک فارم ہاؤس میں ہوا، اللہ کے فضل سے وہ بھی ایک فارم ہاؤس میں جیسے رات کے وقت ہوا، اس کے میں نے پریس ٹاک بھی کی تھی، پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور اس میں ہم نے وہ تمام کے تمام ملزمان پکڑے. اب وہ جیل میں ہیں جی. جہاں تک رہ گیا یہ والا کیس، جیسے میں نے خود بتایا کہ بہت ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ لڑکا دیکھیں ہم ایک آپ سب لوگ بیٹھے ہیں اور وی آر لائک اے فیملی. ہم ایک چیز بڑی کلیئر کرتے ہیں کہ جو فیملی کے ساتھ لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کو ہم چیک ایز کمپیئر ٹو ان کے